اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین محترم، آج کی جو درس قرآن ہے وہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 268 ہے۔ اس کے مختلف پہلو اور جہتیں ہیں، یہ میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ کے راستے کی ایک رکاوٹ، وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ انسان کی ذہنی بیماری یا نفسیاتی بیماری، اس کا تذکرہ کیا ہے کہ آدمی اللہ کے راستے میں دینے سے رکتا کیوں ہے، اس کا ہاتھ تنگ کیوں ہو جاتا ہے، وہ اپنی مٹھی بند کیوں کر لیتا ہے۔ مال اللہ کا، اور پہلے یہ درس میں نے واضح کیا ہے کہ ہر چیز اللہ کی ہے، میں بھی اللہ کا، میری صلاحیتیں جن کو کام میں لا کر میں کماتا ہوں اور مال کے ڈھیر لگاتا چلا جاتا ہوں۔ ایک مزدور ہے، وہ بیچارہ وہ بھی کماتا ہے لیکن اس کی پوری نہیں پڑتی، کیونکہ اس کو صلاحیت اتنی ہی دی ہے اللہ نے۔ یہ جو صلاحیت ہے کمانے کی اور مال بنانے کی، اور ایک کے بعد دوسری کے بعد تیسری گروپ آف کمپنیز بنانے کی، یہ صلاحیت اللہ کی دی ہوئی ہے۔ یہاں پہ روبہ عمل ہوتی ہے، اور باقی سب کچھ اللہ کا ہے۔ زمین بھی اللہ کی، پانی بھی اللہ کا، اور یہ سورج بھی اللہ کا، روشنی بھی اللہ کی، موسم بھی اللہ کے، ہے نا، سب کچھ اللہ کا۔ بندے کی کیا ہے، بندے کا امتحان ہے۔ بندہ صلاحیتیں بھی اللہ کی، ہے نا، وہ ان کو لگا کے اب وہ بان بیٹھے بے وقوف کہ یہ میری ہیں جی، میں نے کمایا ہے تو میری کمائی ہے، لہٰذا میری مرضی ہے، میری کمائی میں میری مرضی۔ یہ ذرا کچھ مطلب اپنی حد سے نکلنا ہے۔ میری کمائی میری مرضی نہیں ہے، نہ میرا جسم میری مرضی ہے۔ وہ خاص ایک پس منظر میں اپنے محل میں کوئی بات درست ہوتی ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے محل میں، لیکن جب وہ عمومی شکل اختیار کر کے عوام اور معاشرے کے سامنے آتی ہے تو وہ پھر معاشرے کی فہم ہے، سمجھ ہے، وہ اس کو کیا سمجھتا ہے۔ لہٰذا اگر معاشرہ اس پہ چونک اٹھتا ہے تو اس کو سمجھانے میں، یعنی الفاظ کے بدلنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ مراد یہ ہے کہ جی یہ مراد نہیں تھی جو معاشرہ سمجھ رہا ہے، بلکہ مراد یہ تھی۔ اصرار جائز نہیں ہے۔ اور یہاں تو یعنی یہ تو سماج کا چلن ہے، یہ تو رائج الوقت چیز ہے کہ جی میرا مال میری مرضی، اس کو بھی بدلنا ہے۔ جس طرح میرا جسم میری مرضی یہ درست نہیں ہے، اسی طرح سے میرا مال میری مرضی یہ بھی درست نہیں ہے۔ کیونکہ مال کتنا کا ہے آپ کا، یہ تو ذرا دیکھیں نا، یعنی آپ کا تو بہت تھوڑا حصہ ہے۔ اچھا، تو اب انسان کیا ہے، یہ زندگی کیا ہے؟ زندگی امتحان ہے۔ امتحان کس چیز کا ہے؟ امتحان یہ ہے کہ آپ انسانوں کے لیے کتنے فائدہ مند ہوتے ہیں، انسانوں کو آپ کی ذات سے کتنے فوائد پہنچتے ہیں، یہ امتحان ہے۔ اس میں ہم نے کامیابی حاصل کرنی ہے۔ اب اگر کوئی فائدہ بھی نہیں پہنچا، کسی انسان سے کسی انسان کو فائدہ نہیں پہنچا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے زندگی کے مقصد کو پورا نہیں کیا، ٹھیک ہے جی۔ لیکن اگر کسی انسان سے انسانوں کو تکلیف پہنچی، نقصان پہنچا، اور اس نے اپنے اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو جو اس کے پاس امانت تھیں، اس کو بربادیوں کے لیے استعمال کیا، تخریب کے لیے استعمال کیا، انسانوں کو پریشان کرنے کے لیے پیدا کیا، ان کو دکھ دینے کے لیے استعمال کیا، تو اس نے کیا کھٹیا؟ اس نے تو اپنی زندگی کو کے مقصد کو میں نہ صرف وہ ناکام رہا بلکہ قابل سزاوار جرم قرار پایا۔ وہ تو اس نے جرائم کی داستان رقم کر دی، ہے جی۔ اس لیے اسلام انسان کی اصلاح قرآن مجید میں بڑے ہی اچھے انداز سے اصلاح کی ہے، سوچ کی اصلاح کی ہے، اور اس کو بڑا بنایا ہے۔ جو اللہ نے بنایا، اللہ نے انسان کو خلیفہ فی الارض بنایا، اور یہ ساری کائنات اس کے سپرد کر دی، اور اعلیٰ نتائج پیدا کرنے کے لیے اسے ترغیب دی، اور بلکہ ترغیب ہی نہیں دی، اسے بتایا کہ بھی اعلیٰ نتائج پیدا کرو گے تو تمہیں انعامات سے نوازے جاؤ گے،
اب بتائیے اور کیا چاہیے؟ اعلیٰ نتائج پیدا کریں تو آپ انعامات سے نوازے جائیں گے، لیکن اگر تم نے برے نتائج پیدا کیے تو وہ بھی آپ کو بھگتنے پڑیں گے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ مجھے سزا دینے کا شوق نہیں ہے، مجھے کیا پڑی ہے میں اپنے بندوں کو سزا دوں، لیکن میرا قانون اٹل ہے۔ سزا جرم پہ ہے، جزا وہ انسان کی نیکی پہ ہے، لہٰذا نیکی کے راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ کو انسان پامال کر کے رکھ دے، یہی اس کا امتحان ہے، یہی اس کی بہادری ہے، یہی اس کی کامیابی ہے۔ راستے کی رکاوٹوں کو عبور کرتا چلا جائے اور رکاوٹیں ہٹا کر پھر وہ منزل تک پہنچے، تو یہ مردانگی ہے، یوں کہہ لیجیے آپ، مردانگی ہے۔ تو یہاں جو بات فرمائی ہے اللہ نے اس پس منظر میں آپ دیکھیں، الشیطان یعدکم الفقر، یعنی شیطان جو ہے وہ تمہیں ڈراتا ہے بھوک سے، وَیَأْمُرُکُم بِالْفَحْشَاء، اور ترغیب دیتا ہے تمہیں، فحشاء کا لفظ یہاں پہ بخل کے معنوں میں استعمال ہوا ہے، بخل کی ترغیب دیتا ہے، بچا کے رکھو، بچا کے رکھو، وہ بھوک آ جائے گی، کل کو کیا ہوگا۔ لیکن بچا کے رکھنا اپنی جگہ پہ ضروری ہے، لیکن جب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ضرورت ہو تو پھر جناب خرچ کرنا نیکی ہے، اور جب اجتماعیت کے لیے ضرورت ہو تو پھر اجتماعیت کے لیے لگا دینا نیکی ہے۔ مینیج کریں آپ، روک کے رکھنے کی اجازت نہیں ہے، کمانا اور کل کی ضروریات کو پورا کرنا یہ بھی اسلام ہے، اسلام اس کی اجازت بھی دیتا ہے، اس کا حکم بھی دیتا ہے۔ سورۃ حشر میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اللہ کے قانون کی خلاف ورزی سے بچو مومنو، اور ہر فرد یہ دیکھے اس نے کل کے لیے کیا کر رکھا ہے، کیا بچا کے رکھا ہوا ہے، کل کے لیے، کل آپ کا اپنا ہے۔ اس لیے جو قومیں ہوتی ہیں وہ اپنے کل کے لیے، خود قرآن مجید میں ترغیب ہے 15 سالہ منصوبہ بنانے کی، سورۃ یوسف کے اندر تو جو گایوں والا واقعہ ہے، 7 سال خشک سالی کے ہوں گے، 7 سال خوشحالی کے ہوں گے، خوشحالی کے 7 سال جو ہے نا وہاں پہ وہ جمع کر لیں، لیکن آگے جب خشک سالی آئے گی تو پھر جمع کیا ہوا آپ کے کام آئے گا۔ یہ سورۃ یوسف کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام نے، چنانچہ جب ان کو اختیارات ملے تو انہوں نے یہی کیا۔ تو کل کے لیے بچا کے رکھنے کی تردید نہیں ہے، لیکن جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا موقع آئے اس وقت پھر پیچھے ہٹنا اور بچا کے رکھنا اور گم ہو جانا ہے نا جی، یہ چیز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ یہ شیطان ہے، یعنی شیطان سے مراد کیا ہو گیا، یہ دنیا کے شیطان بھی ہوتے ہیں جو خود بخیل ہوتے ہیں، جو خود خرچ نہیں کرتے، وہ پھیلاتے ہیں اس قسم کی بے چینی، بے قراری، مایوسی مستقبل کے بارے میں۔ بھئی مستقبل تعمیر کرنا ہے تو لگا دو چھلانگ، ہاں جی۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو جس چیز کی ترغیب دیتا ہے، ایک تو بخشش ہے نا جی، اور دوسری حفاظت ہے۔ حفاظت کیا ہے کہ اپنا کل آج تعمیر کرو۔ اگر عادلانہ نظام کے لیے جد و جہد ہو رہی ہے، وہ آپ کی نسلیں سدھرنے کی جد و جہد ہے، آج اس پہ آپ لگائیں گے، یعنی مال اور جان سے جہاد کریں گے عادلانہ نظام قائم کرنے کے لیے، تو آپ کی اگلی نسلیں آسودہ ہوں گی، ہاں جی، وہ پھل پائیں گی۔ اور فضل، اللہ کا فضل، یعنی ایک تو غیبی طاقت ہے، اور ایک وہ ہے کہ اللہ کا قانون عدل نافذ ہو، وہ انسانوں کے لیے برتری کا باعث بنتا ہے، سکون کا باعث بنتا ہے، عام آدمی کو آگے بڑھنے کے موقع ملتے ہیں، قومی ترقی ہوتی ہے۔ قومی ترقی ہوتی ہے تو اس میں افراد بھی ترقی پاتے ہیں، یہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئی چیزیں ہیں، یعنی جتنے افراد زیادہ خوشحال ہوں گے اتنا ہی زیادہ وہ قوم ترقی یافتہ ہوگی۔ تو اگلی بات یہ فرمائی کہ واللہ واسع علیم، پہلے میں نے کل بھی ذکر کیا تھا اس کا، پچھلے درس میں آیت کی تشریح میں، واللہ واسع علیم، کہ اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے اور
علیم، جاننے والا ہے، دلوں کے ارادوں تک سے واقف ہے۔ تو جتنا اللہ وسیع ہے، مومنوں کو بھی اتنا ہی وسیع القلب ہونا چاہیے، اتنی ہی ان کی نظریں جو ہیں نا وہ دور تک دیکھنے کی قابل ہوں، اور امکانات کو وہ کھوج نکال لائیں، اور ان امکانات کو روب عمل لا کر قوم کی ترقی کا بھی انتظام کریں، اپنی ترقی کا بھی انتظام کریں۔ تو جب سارے افراد ترقی پائیں گے تو قوم سربلند ہوگی، اور دوسری قوموں کو مقابلے میں اسے عزت اور افتخار میں اضافہ ہوگا، اور وہ دینے کے قابل ہوگی، لینے سے بے نیاز ہو جائے گی۔ تو یہ لینے والا سلسلہ جو ہے نا قومی سطح پہ، یہ تو قوموں کو ذلیل بنا کے رکھ دیتا ہے۔ ہر آدمی سوار ہے کہ جی ہمارا قرضہ واپس کرو، ہمارا قرضہ واپس کرو، یہ ورنہ ہماری بات مانو اور فیصلے جو ہے نا ہماری منشا کے مطابق کرو۔ تو یہ کوئی قوم کا جینا کوئی جینا ہے؟ یہ قوم تو نہیں ہے، یہ تو بیچاری نیچے لگی ہوئی ہے دوسروں کے، اور اپنا ذاتی طور پہ کوئی فیصلہ کر ہی نہیں سکتی۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ واسع علیم ہے، تو اللہ کے ماننے والوں کو بھی کے اندر بھی وسعت ہونی چاہیے اور علم ہونا چاہیے۔ تو علم، جو قوم علم میں پسماندہ ہو جاتی ہے اس کا بھی کوئی فیوچر نہیں ہے، اور جو قوم ہے نا وہ دیکھنے کی صلاحیت، یعنی یہ آنکھیں نہیں جو ظاہری ہیں بلکہ دور تک دیکھنے کی صلاحیت اور چیزوں کے نیچے تک تہ تک دیکھنے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتی ہے، اس کی بھی کوئی زندگی نہیں ہوتی۔ لہٰذا اللہ واسع علیم ہے، تو مسلمانوں کو بھی علم بھی ہو اور ان کے اندر وسعت بھی ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔